السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، فیض آباد دھرنا کیس کے معاملے پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ وفاقی حکومت نے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیشن قائم کر دیا ہے۔ کمیشن کے ممبران ہیں سید اختر علی شاہ جو پولیس سروسز گروپ کے ہیں، سابق آئی جی ہیں، طاہر خان ہیں پولیس سروس گروپ کے سابق آئی جی اسلام آباد، وہ رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشحال خان ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے ایڈیشنل سیکٹری ہیں۔ تقریباً 10 ٹی او آرز ہیں وہ اس کمیشن کو دیے گئے ہیں کہ اس کے تحت آپ جو ہے تو انکوائری کریں، اور اس میں سرکاری افسران اور حساس اداروں کے افراد اگر تو وہ ملوث ہیں تو ان کا بھی تعین کیا جائے، اور اس بات کا بھی تعین کیا جائے کہ کیا ان کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ آج کیس کی سماعت تھی، 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی فیض آباد دھرنے کیس میں نظرثانی درخواستوں پر۔ یہ معاملہ تو چونکہ عمل درآمد کے مرحلے پر ہے، کیونکہ کافی نظرثانی درخواستیں جو ہے تو وہ واپس لی جا چکی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ بینچ کے ممبران میں جسٹس ستر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان شامل تھے، اور آج عدالت نے کہا ہے کہ اس کمیشن کے سامنے سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور دیگر جو افسران ہیں، سابق چیف جسٹس ہے ثاقب نثار، ان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ، پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر بھی ہیں اور بول نیوز سے وابستہ ہیں۔ ان سے چل کے پوچھتے ہیں۔ جی طیب بلوچ، بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیں کہ آج کی سماعت میں شیخ رشید بھی آئے اور انہوں نے عدالت سے بات بھی کی، تو کیا آج کی تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیں، آج کی سماعت میں جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بیسیکلی 2 قسم کے معاملات تھے۔ ایک تو نظرثانی کا معاملہ تھا اور ایک عمل درآمد کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ نظرثانی میں جتنے بھی ادارے تھے، جتنے بھی وہ فریق تھے، ان سب نے اپنی درخواستیں واپس لے لی تھی، وہ پہلے ہی لے چکے تھے۔ آخری درخواست رہتی تھی شیخ رشید کی، تو شیخ رشید ابھی آج عدالت میں پیش ہوئے۔ شیخ رشید پہلے شاید چلے پہ تھے یا جو بھی مسائل تھے ان کے، تو وہ پیش نہیں ہو سکے تھے، تو آج پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنی درخواست جو ہے وہ واپس لیتا ہوں، تو واپس لینے پر ان کی درخواست بھی جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ تو اب یہ معاملہ پیورلی جو ہے عمل درآمد کا ہو چکا ہے۔ تو عمل درآمد کے اوپر بھی جیسے آپ نے بتایا کہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ایک وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کمیشن بھی تشکیل دے دیا گیا، اس کے 10 ٹی او آرز بھی جو ہے وہ بتا دیے گئے۔ ایک ٹی او آرز شاید عدالت نے کہا کہ آپ نے وزارت دفاع سے کچھ لوگ شامل نہیں کیے، شاید ان کے لیے تھوڑا بہت ٹی او آرز میں وہ کہا کہ آپ خود کرنا چاہیں تو اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوں اب عمل درآمد ہوگا اس پہ۔ اچھا، تو اب باقی کورٹ کی میں آپ کو پروسیڈنگ بتاؤں کہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ جب شیخ رشید صاحب پیش ہوئے تو اس پر پھر چیف جسٹس نے شیخ رشید نے کہا کہ میں واپس لینا چاہتا ہوں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے طور پہ دائر کی تھی یا آپ کو بھی کہیں اوپر سے حکم آیا تھا؟ تو شیخ رشید نے کہا میں نے اپنے طور پہ دائر کی۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایم این اے بھی رہے، وزیر بھی رہے، اور اس وقت معاملات میں بھی شامل تھے، یہ جلاؤ گراؤ ہوتا رہا، سارا کچھ ہوتا رہا، تو اگر آپ یہ سب کچھ کراتے رہے یا آپ اس کی حمایت کرتے رہے تو پھر آپ کو اس بات میں ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے تھا، چیف جسٹس اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ افسوس ہوتا ہے کہ پھر جو ہے بعد میں لوگ جو ہے وہ ٹرن کر جاتے ہیں اور وقت کے اوپر جب کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب دھرنا ہوا، یہ سارا کچھ جلاؤ گراؤ ہوا، دیکھو ہمیں اس ملک کو یہ سب کو کتنے نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اور دشمن نہیں ہے، ہم اپنے دشمن ہی آپ ہیں۔ یار یہ بڑی بات ہے۔ تو شیخ رشید نے کہا کہ اس دور میں نے اس کی حمایت کی تھی، فیض آباد دھرنے کی حمایت کی تھی۔ تو یوں شیخ رشید نے کہا میں واپس لیتا ہوں، تو نے کہا دباؤ، انہوں نے کہا نہیں ہے، تو شیخ رشید نے تو اپنے معاملات جو ہیں واپس لے لیے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نگران حکومت نے جو ہے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ٹی او آرز بھی جاری کر دیے ہیں، اور ہم نے ایک کمیشن بھی تشکیل دیا ہے جو ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ اور 2 آئی جیز لیول کے بندے ہیں، تو بڑا ایک ہائی قسم کا کمیشن ہے، اور اس کے ٹی او آرز بھی بڑے جاندار ٹائپ ہیں۔ تو وہ ایک کمیشن ہے، اور اس کمیشن کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ آرمی چیف، سابق آرمی چیف یعنی کہ جو اس وقت آرمی چیف تھے قمر جاوید باجوہ، اس کو بلا سکتے ہیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، اس کو بلا سکتے ہیں، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اس کو بھی بلا سکتے ہیں۔ اب مدعا یہ ہے کہ وہ کیوں بلا سکتے ہیں، کیوں بلائیں گے، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس پورے معاملات میں عمل درآمد کیس کے اندر ابصار عالم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوپ فار
چینج جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں، ایک امید کی کرن ثابت ہوئے کہ جب نواز شریف جیسے قداور شخصیت، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر، وہ جو ہے یو ٹرن لے گئے. یو ٹرن تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ اپنا مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ انہوں نے ایک طرف پھینک دیا. اچھا، وہ جب کہتے تھے کہ جو ہے احتساب ہونا چاہیے، کہ دھرنا سے ہی اصل میں سارے معاملات شروع ہوئے تھے نا، کہ باجوہ صاحب کا احتساب کی بات کرتے تھے، جنرل فیض کی بات کرتے تھے سب کے. تو نواز شریف تو وہ اب مفاہمت میں چلے گئے ہیں. تو آج کل سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لاڈلا بھی نہ کہا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ لاڈلے کے اس میں چلے گئے ہیں. لیکن اب سہار عالم جو ہے نا، وہ ایک امید بن کے آئے ہیں. وہ امید یہ بن کے آئے ہیں کہ وہ اس پورے جو فیض آباد دھرنا جب چل رہا تھا، تو اس پورے کیس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انوالو تھے، اس پورے معاملے میں انوالو تھے، کہ وہ چیئرمین پیمرا تھے. ان کو ہدایات دی جاتی تھیں، ان کو پریشرائز کیا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا. اس وقت کے جو ہے افسران کی جانب سے، خاص کر جنرل فیض جو تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ اس ٹائم ڈی جی سی شاید تھے، تو انہوں نے اپنے بندوں کو بھی بھیجا، ان کو اپروچ بھی کیا، ان کو تھریٹس بھی کیا، اور پھر ان کی نوکری بھی اس معاملے پہ چلی گئی، ٹھیک ہے. اور ایک چینل تھا 92 جو انہوں نے اس کو کہا کہ بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس ٹائم مکمل سپورٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے. ویلنس ٹی ایل پی کے جو لوگ تھے انصاری ترتیب میں، تو وہ ایک ویلنس کریٹ کر رہا تھا، اس کو ہوا دے رہا تھا، تو اس کو کھلوانے کے لیے ان پہ دباؤ بھی تھا. تو یوں انہوں نے جو کچھ بھی اس ٹائم ان پہ بیتا نا، تو اب سہار عالم نے وہ ایک درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ میں سبمٹ کرایا، چیف جسٹس کے سامنے وہ آ گئے. انہوں نے اس ٹائم کے جو حقائق تھے وہ بتائے، اور پیمرا کا جو کردار تھا اس حوالے سے انہوں نے چیزوں کو جو کلیریفائی کیا. تو پھر اس پہ چیف جسٹس نے گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی، اس میں جو ایک حکومت ایک عام سا ایک آپ سمجھتے کہ ایک انکوائری کمیٹی ٹائپ بنائی تھی، تو اس پہ جو ہے سپریم کورٹ نے عدم اطمینان کا اظہار کیا، فیکٹ فائنڈنگ تھی، اور اس کی کوئی لیگل بیکنگ ہاں. تو جس پر پھر اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ہم اس پہ پاورفل ایک قسم کا کمیشن بنائیں گے. تو اب وہ کمیشن تشکیل دے دیا گیا، اور اب سہار عالم کو گزشتہ سماعت میں بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، کہ جب کراس ایگزامینیشن کی باری آئے گی تو کیا آپ جا کے بیان اپنا دیں گے کراس ایگزامینیشن؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میں کھڑا ہوں گا. اب سہار عالم، یہ جو ہم نے 3 بندے گنائے جو اس ٹائم کے اپنے وقت کے ایک بڑے پاورفل تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، نواز شریف صاحب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کون سے آرمی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار. اچھا، فیض تو ڈائریکٹ انوالو تھا، لیکن یہ جو 3 لوگ کیوں انوالو ہو رہے ہیں، یہ شاید آپ کے آڈینس پوچھنا چاہے گی. وہ اس وجہ سے کہ یہ تینوں اپنی اپنی جگہوں پہ، ایک وزیر اعظم تھا، ایک آرمی چیف تھا، اور ایک چیف جسٹس تھا. تو اب سہار عالم پہ جب غیر قانونی ٹائپ کا ایک دباؤ تھا ایجنسیوں کا، تو انہوں نے اپنے اس دباؤ کے لیے جو ہے وہ لیٹر لکھے تھے ان تینوں کو، کہ بھئی میرے اوپر دباؤ ہے، یہ چیزیں ہیں، اور میں تو بھائی بوکی یا بھائی لا چیزوں کو کر رہا ہوں، لیکن مجھے جو ہے وہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، جو چیزیں تھیں، اور ان کی سنوائی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی تھی. تو اس وجہ سے اب کمیشن ان تینوں کو بلا سکتا ہے، اب سہار عالم کی اس خط کے بنیاد پہ، یا اس کے جو وہ بیان ریکارڈ کرائے گا اس کی بنیاد پہ. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بالکل پیمرا کی بطور چیئرمین پیمرا سہار عالم نے خطوط لکھے تھے. ایک تو وہ وجہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ایک ہوگی ممکنہ طور پہ، وہ یہ کہ جب تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس میں جنرل باجوہ کا نام تھا. ہاں، وہ جو صاف ظاہر ہے کہ جنرل فیض صاحب نے معاہدہ بھی کیا تھا، وہ بھی ہمارے تمام پوری پاکستان کی عوام کو یاد ہے کہ وہ ایک لفافوں میں پیسے بھی دیے گئے تھے ان دھرنے والوں کو. تو اس میں پھر جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ان کا بھی نام ہے. اس میں جنرل فیض نے یہ لکھا شاید کہ میں اپنے باس یا آرمی چیف کے اس پہ، لیکن پھر اس میں اگر ایک اور چیز بھی آتی ہے، شکریہ ادا کیا تھا جنرل باجوہ کا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے. پھر اس میں یہ چیز آتی ہے کہ آرمی نے اپنا رول پلے کیوں کیا اس ٹائم یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکومت تھی نواز شریف کی، انہوں نے ان کو کہا، جس میں احسن اقبال کا بھی شاید اس پہ نام ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا رول پلے کرو. تو یہ ایک ریزن یہ بھی بنتی ہے نواز شریف اور ان ساری چیزوں کا کہ وہ ان سے یہ ساری حقائق جو ہیں وہ پوچھیں گے بھی صحیح، اور سارا کچھ ہوگا. لیکن اب دیکھتے ہیں یہ ایک بات میں اور سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں ناظرین، جو 2,000 روپیہ کیش دیا تھا تحریک لبیک کے کارکنان کو واپس جانے کے لیے، تو ٹی او آرز میں یہ بات شامل ہے کہ اس دھرنے کو فائنینس کس نے کیا تھا، اس کا بھی تعین کیا جائے. ہاں بالکل، یہ ساری چیزیں تعین ہونی ہے. اور اب یہ 2 ماہ تک کا تقریباً وہ اٹارنی جنرل تو کا جو ہے میں جنوری 20 کے بعد اس کے کیس کو سماعت کے لیے لگائیں.
اب 20 जनवरी के तक ये मामलात देखते हैं कैसे चलता है। अब कमीशन जो है उसको अखराजात वफाकी हुकूमत देगी, उसका सेक्रेटेरिएट वफाकी हुकूमत कायम करेगी, और फिर हम देखेंगे कि कमीशन काम कैसे करता है, क्योंकि इंक्वायरी एक्ट के तहत जो कमीशन बनते हैं उनके काम हमने भी देखे हैं, आप मुतअद्दिद पाकिस्तान की हिस्ट्री में बनते रहे हैं कि वो नोटिस जारी करते थे, सारा कुछ होता था। तो वो भी एक जो प्रोसेस होगा वो भी आपकी और हमारी नज़रों में रहेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक हिडन होगा, एक कमरे में बंद हो के और क्या क्या, नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में ये पूरा मामला जो है वो पब्लिकली चलेंगे कि पता भी, मीडिया को भी पता चलेगा कि कमीशन ने आज किसको तलब किया, किसने बयान रिकॉर्ड कराया, क्या कुछ हुआ। तो वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी मीनिंगफुल होंगी। लेकिन उसका फिर 2 माह बाद यानी जनवरी में फिर यानी कि जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो वो फिर सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो सकेंगी। लेकिन आज ये हो, आप यूँ कह सकते हैं कि फैज़ाबाद अमल दरामद धरने पे अमल दरामद जो है वो अब शुरू हो चुका है, और वो इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए जो होगा, और जो उस वक्त के लोग मुलव्वस थे उनका तयन, ज़िम्मेदार कौन थे, क्या कुछ थे, उनका तयन अब कमीशन करेगा। फिर उसके बाद जो है वो जाके इसका कोई हतमी फ़ैसला जो है वो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट से ही करे, कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला तय पे। तो आज सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं काजी साहब के सर से भी एक बोझ जो है वो उतर गया है। अब वो मामलात कमीशन के पास चले गए, अब देखते हैं कमीशन अपनी कार्रवाई कैसे करता है। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। तो नाजरीन, ये थी आज की समाअत की तफसीलात और इंक्वायरी कमीशन के हवाले से तफसीलात। फ़िलवक्त के लिए इतना ही।